Now let's move towards assessment, records and audit. ये चैप्टर जो है ये इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरे जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर ये है और सबसे ज्यादा बच्चों का चॉइस पे छोड़े जाने वाला चैप्टर भी यही होता है। ये चैप्टर है अबाउट असेसमेंट, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। इस दफा ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस दफा हमारे पास न्यू प्रोविजंस ऐड की गई है, न्यू तरीकेकार ऐड किए गए हैं असेसमेंट्स वगैरह करवाने के या असेसमेंट्स वगैरह करने के। तो जो न्यू तरीके या जो न्यू रूल्स, जो न्यू सेट ऑफ रूल्स हमें दिए गए हैं उसकी वजह से ये जो असेसमेंट है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। रिटर्न्स, असेसमेंट और वेल स्टेटमेंट, ये जो तीन चीजें हैं अगर आप इनके पास पेपर जितने भी निकालेंगे 95% क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं तीन चैप्टर्स में से आ रहे होते हैं। अपील्स में से उसकी टेस्टिंग वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा कम है, बट मेजोरिटी टेस्टिंग रिटर्न्स और असेसमेंट से कर रहा होता है। तो इस चैप्टर को जरा आपने फोकस करना है। जो जो सवाल बताता जाऊंगा वो आप लोगों ने सवाल साथ साथ नोट डाउन करते जाना है ताकि आप लोगों का एक प्रॉपर तरीकेकार बन जाए कि आपने किस तरह से इस चैप्टर को लेके चलना है। अगर आप इसको जाके अपने स्टडी टेक्स्ट से उठाएंगे आपको इसकी रैंडमनेस की वजह से समझ नहीं आएगी कि कौन सी बात कहाँ पे लिखी है, कौन सी बात कहाँ पे नहीं लिखी। आई प्रेफर यू के इसके हैंड आउट शेयर्ड हैं, उसका प्रिंट आउट लेके पढ़िएगा ताकि आप लोगों को जो समझ आ जाए कि किस तरह से हमने लेके चलना है और किस किस तरह से हम इसको ब्रेक करके चलेंगे और किस किस एरिया से किस तरह के सवाल बन रहे होते हैं वो हम सारे के सारे यहाँ पर लेके चलेंगे। तो स्टडी टेक्स्ट अगर आप मूव करेंगे पैराग्राफ का जमे गफीर होगा और उन पैराग्राफ में कोई सिनर्जी वगैरह नहीं होगी, कोई सीक्वेंसिंग नहीं होगी और वो क्या होंगे वो आपके लिए थोड़े से मुश्किल लगेंगे। तो बेहतर है आप इसको यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। रिटर्न्स हो गया, वेल स्टेटमेंट हो गई और असेसमेंट होगी। आई सजेस्ट यू कि इन नोट्स को इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इवन आपके लिए मेमोराइज करना भी क्या होगा, इजी होगा। और एक और चीज आप अपनी लाइफ में ऐड कर लें कि जब भी आप थ्योरेटिकल एरिया पढ़ रहे हो या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल एरिया या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसके नोट्स खुद बनाया करो, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाया करो। इसको अपने ऊपर ले आओ, ये हैबिट अडॉप्ट कर ले कि हैंड रिटन नोट्स जो है ये आपके खुद के होने चाहिए। इसका फायदा ये होगा जब आप थ्योरेटिकल चीजें हाथ से खुद लिखोगे, हाथ से खुद नोट डाउन करके बैठे होगे, आपके पास ये वाले नोट्स भी अवेलेबल होंगे, आपके पास किताब भी होगी और जब आप आखिरी दिनों में रिवाइज करने बैठे होगे तो वो जो हैंड रिटन नोट्स आपके अपने होंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, वो इजीली आपके लिए क्या हो जाएंगे, वो मेमोराइज हो जाएंगे। तो रेदर देन बिल्कुल बैठ के एंजॉय करना कि हमें नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स तो मिल जाएंगे लेकिन खुद से भी लिखें, क्योंकि थ्योरी जो होती है वही प्रॉब्लमेटिक होती है और हमारी मेजोरिटी इमाम थ्योरेटिकल एरिया में ही सफर कर रही होती है। तो इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा। इस चैप्टर में हमने देखना है असेसमेंट क्या होती है और असेसमेंट से रिलेटेड तमाम प्रोसीजर्स वगैरह हमने देखने हैं वो क्या होता है। असेसमेंट, असेसमेंट किसे कहते हैं? असेसमेंट को आप कह सकते हैं चीजों को परखना, चीजों का जायजा लेना, चीजों को टेस्ट करना, ये क्या कहलाती है? ये आपकी असेसमेंट कहलाती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप एक चैप्टर तैयार करते हैं या आप एक सब्जेक्ट तैयार करते हैं, उस सब्जेक्ट को तैयार करना इज योर प्रिपरेशन। उस सब्जेक्ट का पेपर आता है, वो पेपर आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करके घर पहुंचते हैं और घर आके आप पूरी दुनिया को बता देते हैं, फजूल बुक के ऊपर, चांद तारों के ग्रुप्स के ऊपर, हर जगह बता देते हैं कि इस बार ये मेरिट सर्टिफिकेट तो बाएं हाथ में पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप पेपर देके आते हैं उसके बाद कुछ अरसे बाद यहाँ पे जाके
آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے، اور وہ ایسا رزلٹ ملتا ہے کہ آپ کو دن میں تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ چاند تاروں والے گروپ میں بھی نہیں جا سکتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ نے ایک چیز کر کے دی، اس کا رزلٹ آپ کو بعد میں آیا۔ یہ رزلٹ آپ کو کیسے ملتا ہے کہ جو آپ پیپر دیکھ کے آئے، اس پرچے کی اسسمنٹ ہوتی ہے، اس پرچے کو چیک کیا جاتا ہے، اس پرچے کو چیک کرنے کے بعد آپ کو کیا دیا جاتا ہے، آپ کا ایک رزلٹ دیا جاتا ہے۔ رزلٹ کیا آتا ہے؟ پاس یا 48 مارکس۔ اب یہ نتیجہ ہے، یہ جو نتیجہ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر ہے۔ آئی کیپ نے آرڈر پاس کر دیا، آئی کیپ نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ یہ بھائی صاحب جو ہے تھے، ان کا یہ حال ہے، یہ جو پرچہ دے کے گئے ہیں، اس پرچے کے بعد ان بھائی صاحب کا یہ حال ہے، یا تو اس میں فال کر رہے ہیں یا وہ اس میں فال کر رہے ہیں۔ اور یہ آرڈر پاس کیسے کیا؟ آئی کیپ نے آپ کی اس پرچے کی اسسمنٹ کی، اس کی جانچ پڑتال کی، اس کے اوپر کیا کیا گیا، آپ کو آرڈر پاس کیا گیا۔ جس طرح آپ کا ایگزام ٹیسٹ ہوتا ہے، جس طرح پیپر ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی وے پہ ہماری ریٹرنز بھی کیا ہو رہی ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ہم ریٹرن جمع کرائیں اور کہیں جی ہم نے ریٹرن جمع کرا دی، ہم نے ریٹرن جمع کرا دی، یا یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو بات کہہ دی حکومت اس کو منو ان تسلیم کر لے گی آنکھیں بند کر کے۔ نہ، آپ جو اپنی ریٹرنز میں ڈیٹیلز جمع کروائیں گے، آپ جو اپنی ڈیٹیلز جمع کروائیں گے، ان ڈیٹیلز کی سکروٹنی کی جائے گی، ان ڈیٹیلز کو اینالائز کیا جائے گا، اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ جو آپ نے بات کہی ہے کیا وہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے۔ مینس جو آپ نے انکم ڈکلیئر کی ہے کیا وہی انکم ہے یا نہیں ہے، یا جو آپ نے ایکسپنسز بتائے ہیں کیا وہ ہیں یا نہیں ہے، تو اس چیز کو چیک کیا جائے گا۔ تو آپ کی ریٹرن کی جانچ پڑتال کرنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسسمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لے مین اپروچ میں ایک سادہ سے بندے کو جس کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم اسسمنٹ اس طرح سے سمجھاتے ہیں، لیکن ٹیکسٹ میں تھوڑے سے جہان آگے اور بھی ہیں۔ اسسمنٹ کیا ہے؟ اسسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے جی، اسسمنٹ انکلوڈز پروویژنل اسسمنٹ، ری اسسمنٹ اینڈ امینڈڈ اسسمنٹ۔ کہ اسسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اسسمنٹ میں اسسمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، اور پروویژنل اسسمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، اور ری اسسمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، اور امینڈڈ اسسمنٹ بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اسسمنٹ ہے، پروویژنل اسسمنٹ بھی اسسمنٹ ہے، ری اسسمنٹ بھی اسسمنٹ ہے، امینڈڈ اسسمنٹ بھی اسسمنٹ ہے۔ اب اس نے یہ تو ہمیں ڈیفینیشن بتا دی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے جس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں، اور بعد میں آ کے دیکھیں گے کہ یہ اور یہ کیا بات کر رہا ہے اور کیا بات نہیں کر رہا، اس کو ہم ذرا بعد میں آ کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ٹیکسٹ میں اسسمنٹ جو ہے مینلی کیا ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نارمل اسسمنٹ، ایک کیا ہوتی ہے؟ نارمل اسسمنٹ ہوتی ہے، جس کو ہم خالی اسسمنٹ کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ، اور تیسری ہوتی ہے ہمارے پاس پروویژنل اسسمنٹ، اور اس کے بعد اس کے آگے ریلیٹڈ کیسز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں جو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ون بائی ون کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نارمل اسسمنٹ کیا ہے، بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کیا ہے، اور پروویژنل اسسمنٹ کیا ہے۔ جی، ہم ون بائی ون ہم اپنی تمام اسسمنٹ کے ٹائپس کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے اسسمنٹ ہوتی ہے، کیسے اسسمنٹ نہیں ہوتی، اور ان کو پھر ہم ان ڈیٹیلس کیری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نارمل اسسمنٹ کی۔ دیکھیں، نارمل اسسمنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ یا ایک ایگزامپل ہم سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جسٹ ٹیک این ایگزامپل، آپ آئی کیپ گئے، آپ نے ایگزام فارم لیا، آپ نے اس فارم کو فل کیا، تمام اپنے پرٹیکولرز سے وہ ساتھ اٹیچ کیے، پرٹیکولرز اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اپنی تمام ریکوائرڈ ڈیٹیلز فل کی،
कौन से पेपर में पेयर होना है, कौन से पेपर में पेयर नहीं होना, और साथ आपने फ़ी सबमिट करके फ़ी वाउचर लगाया। जब आपने फ़ी वाउचर साथ सबमिट करके लगा दिया तो फिर क्या हुआ, आपने जैसे ही ये फॉर्म सबमिट किया, आई कैप को जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करवाया, उन्होंने फॉर्म रिसीव करके आपको एक रिसीविंग स्लिप दे दी, या रिसीविंग स्लिप जो इशू कर दी, विच वॉज द कंक्लूसिव एविडेंस कि आपने ये फॉर्म जमा करवा दिया है। अब ये जो सारा प्रोसीजर है आपका, फॉर्म लाना, फॉर्म को फिल करना और उसको जमा करवा देना, दिस इज़ नॉन एज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अ फॉर्म। आप फॉर्म जमा करवाते हैं और जब फॉर्म जमा करवा के आपको उसकी रिसीविंग स्लिप मिल जाती है, इसका मतलब है कि आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई। मतलब आई कैप ने चेक कर लिया कि हाँ जी, प्रीमियम शायद देखा जी, आपका तस्वीर लगी हुई है, आपका नाम लगा हुआ है, आपने बैंक वाउचर्स अटैच किए हुए हैं, आपके सिग्नेचर हैं, उन्होंने देख के आपको एक रिसीट इशू कर दी कि जी आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो नॉर्मल असेसमेंट भी क्या होती है, इसी तरह से हम असेस कर रहे होते हैं कि जिसमें टैक्स पेयर क्या होते हैं, जिसमें टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करता है। जब टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल कर देता है, रिटर्न फाइल करने के बाद उसको ऑर्डर इशू हो जाता है बाय डिपार्टमेंट, बाय एफबीआर, कि आपने रिटर्न फाइल की, हमने आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर ली। तो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नॉर्मल असेसमेंट कह रहे होते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया जाता है वो हमारी नॉर्मल असेसमेंट कहलाती है। अब इसको अगर देखना जाएं तो इसमें क्या कुछ आता है कि देखिए नॉर्मल असेसमेंट क्या होती है कि अगर कोई टैक्स पेयर अपनी कंप्लीट रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाए, यहाँ पे याद रखिएगा कि रिवाइज रिटर्न नहीं होनी चाहिए। हम रिटर्न्स वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि रिवाइज रिटर्न क्या होती है। रिवाइज रिटर्न के अलावा अगर आप अपनी नॉर्मल रिटर्न, कंप्लीट रिटर्न जमा करवाते हैं, तो जैसे ही आप उसको सबमिट करवाते हैं और आपकी सबमिशन कंप्लीट होती है, हम इसे ही ऐसे कंसीडर करते हैं कि आपकी उस रिटर्न की असेसमेंट जो है वो हो गई है। अब देखिए, असेसमेंट का मतलब होता है जांच पड़ताल, तो उसका जायज़ा लेना, उसको चेक करना, ये असेसमेंट होता है। अब उस असेसमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीट होगी कि जो आपने अपनी डिटेल्स जमा करवाई, आपने जो अपनी इनकम डिक्लेयर की वो, एंड जो आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया वो, टैक्स वाले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम नॉर्मल असेसमेंट कह रहे होते हैं। नॉर्मल असेसमेंट के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं जो आपने याद रखनी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक कि आपकी रिटर्न कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरा रिवाइज रिटर्न नहीं होनी चाहिए, आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जब आपकी ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉर्मल असेसमेंट कह रहे होते हैं कि यू हैव मेड योर नॉर्मल असेसमेंट। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी रिटर्न कंप्लीट ना हो, अगर आपकी रिटर्न कंप्लीट ना हो, तो जो टैक्स पेयर होगा उसको कमिश्नर कहेगा कि भाई साहब अपनी रिटर्न कंप्लीट करके लाओ। तो क्या करेगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू टैक्स पेयर को इंटीमेट कर देगा, टैक्स पेयर को नोटिस दे देगा कि सर जो आपने रिटर्न जमा करवाई है ये रिटर्न कंप्लीट नहीं है, तो काइंडली इसको कंप्लीट करके लाएं और फिर हमें सबमिट वगैरह करवाएं। तो ये तमाम क्या होता है, हमारा प्रोसीजर नॉर्मल असेसमेंट में रन कर रहा होता है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 से 3 मार्क्स का, या गालिबन 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं कंप्लीट रिटर्न क्या होती है, कंप्लीट रिटर्न क्या होती है उसके बारे में बताना है। अब कंप्लीट रिटर्न अक्सर हाँ आप लोग क्रैम करते हो, रटे मार रहे होते हो, इसको क्रैम करने की, इसको रटे वगैरह मारने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए, कंप्लीट रिटर्न को समझने के लिए आप वही एक एग्ज़ाम फॉर्म की या एडमिशन फॉर्म की एग्जांपल लें। एक एडमिशन फॉर्म या एक एग्ज़ाम फॉर्म कंप्लीट कब होता है, जब उसमें आपकी डिटेल्स वगैरह तमाम पूरी हो, आपकी जो पिक्चर्स वगैरह है वो साथ लगी हों, आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगे हों, इसके अलावा जो आपका बैंक क्रेडिट वाउचर है, जो फ़ी है वो साथ लगी हो, उसके साथ वो डेटेड हो और उसके साथ वो साइंड हो, सिग्नेचर बाय यू हो। अगर आप ये सारी चीज़ें फुल करते हैं और आप इसको सबमिट करवाते हैं तो कहते हैं जी आपने एक कंप्लीट फॉर्म सबमिट करवाया।
ایون اس فارم پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز انکمپلیٹ ہوگی, اگر آپ کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کریں گے تو فارم آپ کو واپس کر دیا جائے گا فور دا کمپلیشن. اب وہ جو ایگزام فی کا یا جو ایڈمیشن فی کا فارم ہوتا ہے, آپ اسی چیز کو لا کے آپ ریٹرن پہ فائل کر دیں, آپ ریٹرن کے اوپر اپلائی کر دیں. اب کمپلیٹ ریٹرن کیا ہے, دیکھیں ریٹرن بھی کیا ہوتا ہے ہمارا, ریٹرن بھی ایک ہمارا فارم ہی ہوتا ہے جس میں ہم اپنی انکم, اپنی ٹیکسز وغیرہ کی ڈیٹیلز جمع کروا رہے ہوتے ہیں. کمپلیٹ ریٹرن کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم کہتے ہیں اس ریٹرن کو کمپلیٹ جو یہ چیزوں کو فلفل کر رہا ہو. کون کون سی؟ سب سے پہلے وہ اپنی ایک پرسکرائب فارم میں ہو, مطلب جو فارم گیون ہوتا ہے, جو پورٹل پہ ہوتی ہیں یا جو مینول فارمز ہوتے ہیں اس میں سبمٹ ہو. اس کے ساتھ جتنے بھی انیکزرز ہیں, جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیچ ہونے چاہیے. آپ نے تمام ریلیونٹ پارٹیکولرس ہیں, تمام ریلیونٹ انفارمیشنز جو ہیں وہ ڈکلیئر ہونی چاہیے. لائک آپ نے اپنا ایک بینک بیلنس ڈکلیئر کیا, آپ نے بینک بیلنس ڈکلیئر کیا تو آپ بتائیں جی بینک اکاؤنٹ نمبر کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں گے. بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز جو ہے وہ بتائیں گے. لائک آپ نے کہا جی میرے ٹیلی فون کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اتنے ہیں, تو کس ٹیلی فون کے ایکسپینسز اتنے ہیں وہ آپ نمبر ڈکلیئر کریں گے. آپ نے کہا جی میرے نام گاڑی ہے, گاڑی کی قیمت ہے 12 لاکھ روپیہ. اب وہ گاڑی کی جو ڈیٹیلز ہے, اس کا ماڈل نمبر کیا ہے, اس کا رجسٹر نمبر کیا ہے, وہ تمام ڈیٹیلز وغیرہ آپ کی فل ہونی چاہیے, سائنڈ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جب آپ اپنی انکم اسیس کریں گے اس ریٹرن کے اوپر, تو جو اس انکم کے اوپر ٹیکس ہوگا, جو ٹیکس ڈیو ہے, اس ٹیکس ڈیو کو آپ نے پے کرنا ہے. اٹ مسٹ بی پیڈ, اور اس کی پیمنٹ کا ایویڈنس جو ہے وہ بھی ساتھ رکھنا چاہیے. مطلب جو بینک میں جا کے آپ نے ٹیکس چلان جمع کرایا اس کا پیمنٹ ایویڈنس ساتھ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ویلتھ اسٹیٹمنٹ اینڈ ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے, جو ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, جس میں آپ کے ایسیٹس اور آپ کی لائبلٹیز اور آپ کی نیٹ ویلتھ وغیرہ کے بارے میں تمام انفارمیشن ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی فورن انکم یا فورن ایسیٹس ہیں, جس میں فورن انکم جو ہے وہ $10,000 سے زیادہ ہو, یا اگر آپ کے پاس فورن ایسیٹس ہیں وہ $1,00,000 سے زیادہ ہو, تو وہ فورن انکم یا فورن ایسیٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو کیا کرنی چاہیے, فائل کرنی چاہیے. تو کوئی بھی ریٹرن 1 2 3 4 5 6 ان کو کمپلیٹ کر رہی ہے, ان کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے, اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اسے ہم کمپلیٹ ریٹرن کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آئی کیپ میں آپ کو مائٹ بی ایگزامینر واٹ ڈو یو مینٹ بائی کمپلیٹ ریٹرن یہ پوچھ سکتا ہے, یا وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے لائک وہ آپ سے 3 سے 4 نمبر کا سوال یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ سر مجھے بتائیں انکمپلیٹ ریٹرن کیا ہوتی ہے. اب انکمپلیٹ ریٹرن مطلب وہ ریٹرن جو کمپلیٹ نہیں ہے, سمپل سا جواب. تو آپ کو بتانا پڑے گا ریٹرن وچ از ناٹ اے کمپلیٹ ریٹرن از انکمپلیٹ ریٹرن ویئر ایز کمپلیٹ ریٹرن از, جس میں آپ 5-6 پوائنٹس لکھ لیجئے گا, تو یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے. تو یہ ریٹرن اگر ہم کمپلیٹ ریٹرن فائل کریں گے, جیسے ہی ہم فائل کریں گے تو ہماری اسیسمنٹ ہو جائے گی, جو ہم نے انکم ڈکلیئر کی, جو ہمارا اس کے اوپر ٹیکس ڈیو تھا وہ مان لیا جائے گا, اور ہمیں کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے. تو یہ کمپلیٹ ریٹرن ہوتی ہے. اور جب آپ اپنے ریٹرن کمپلیٹ فائل کرتے ہیں تو ٹیکس پیئر کو ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے یا ہماری گورنمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے سلوک کر رہی ہوتی ہے. جب ایک ٹیکس پیئر اپنے کمپلیٹ ریٹرن جمع کروانے جا رہا ہوتا ہے یا اپنا ٹیکس سبمٹ کروانے جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو یہ ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہا ہوتا ہے جو نان ٹیکس پیئرس کو, نان فائلرس کو نہیں مل رہا ہوتا. جسٹ اے لٹل clip to make this topic more interesting for you. So it was just a little irrelevant thing, but like I am trying to make this boring topic more easy for you. تو یہ جو اب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس کو یہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ یا اس طرح کی
فیلڈز وغیرہ آتی ہیں کہ ہم ریٹرن فائل کر رہے ہیں یا ہمیں یہ ہے گورنمنٹ اس طرح ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کتابی باتیں ہیں، گورنمنٹ اس طرح ٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ یہ جو ریٹرن فائل کرتے ہیں ان کے ساتھ عذاب شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو اس سینس میں بھی لے دیتے ہیں کہ اگر ایک بندہ فائلر ہے، وہ ریٹرن فائل کر رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہے، جی میں نے ریٹرن فائل کی ہے، اب اس کے ڈریمز میں یہ ہے کہ میرے اوپر پھول برس رہے ہیں، مجھے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، آن کر رہی ہے، لوگ خوش ہیں۔ اب اس کی وہ خام خیالی ریٹرن فائل کرنے والے کی، اب یہ اس کا ڈریم آپ سمجھیں، ریٹرن فائل کرنے والے کا جو چھوٹا سا کلپ تھا، اب اس کا ہم ڈریم توڑتے ہیں کہ جو ریٹرن فائل کرتا ہے نا اس کے ساتھ بعد میں ہوتا کیا کیا ہے وہ ہے۔ تو ریالٹی از سم ٹائم ڈس اپوائنٹنگ، وہ بتائیں گے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کمپلیٹ ریٹرن فائل کر دیں گے اور آپ کو ساتھ یہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہوگا، پھول برسیں گے، گورنمنٹ آپ کو پروٹوکولز دے گی، گورنمنٹ یہ کرے گی، کمشنر آپ کے راہوں میں پھول برسا کے بیٹھا ہوگا، سر ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ نے ریٹرن سبمٹ کروائی اور وہ ریٹرن آپ کی کمپلیٹ نہیں تھی، آپ نے ریٹرن سبمٹ کروائی، وہ ریٹرن آپ کی کمپلیٹ نہیں تھی، کوئی بھی اس میں ایرر وغیرہ ہو سکتا ہے، آپ کے ڈاکیومنٹس اٹیچ نہیں تھے، آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنا بھول گئے، آپ کو جو ریکوائرڈ انیکسچرز تھے وہ فل نہیں کیے، آپ نے چلان فل نہیں کیا، ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی ریکنسلیشن آپ سے نہیں ہوئی، کوئی بھی میٹر ہو سکتے ہیں جو ہم کمپلیٹ ریٹرن میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ ریٹرن کمپلیٹ نہیں کر پائے، آپ ریٹرن کمپلیٹ نہیں کر پائے، تو پھر اس کے اوپر کیا ڈیو پروسیجر ہوگا اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اف دا ریٹرن آف انکم فرنش از ناٹ کمپلیٹ، اگر آپ نے ریٹرن جو فرنش کی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو جو کمشنر ہوگا، اچھا یہاں پہ ہم نے اس پورے ٹیکس میں 2 کمشنر پڑھنے ہیں، ایک ہوگا کمشنر ان لینڈ ریونیو، کمشنر ان لینڈ ریونیو، یہ وہ افسر ہوگا جو آپ کے تمام ریونیو ریلیٹڈ، ریٹرن ریلیٹڈ تمام پروسیس، تمام پروسیجر سن رہا ہوگا۔ ایک ہم جا کے آگے پڑھیں گے کمشنر ان اپیلز، یہ وہ کمشنر ہوگا جو آپ کی صرف اپیلز کے میٹر کو ٹیک اپ کر رہا ہوگا۔ تو جہاں پہ بھی کمشنر کا ورڈ لکھا ہوگا میں اس کو CIR لکھ دوں گا، کمشنر ان لینڈ ریونیو، تو اس کو آپ انڈرسٹوڈ سمجھیے گا۔ اچھا جی، آپ کی ریٹرن کمپلیٹ نہیں تھی تو کیا کرے گا کمشنر؟ آپ کو نوٹس ایشو کرے گا ٹیکس پیئر کو، اس کو بتائے گا کہ بھائی صاحب تمہاری یہ ڈیفیشنسیز ہیں، لیکن وہ 2 چیزیں نہیں بتائے گا۔ اگر آپ نے کوئی غلط ٹیکس پیبل کی اماؤنٹ لکھ دی ہے وہ اس کے بارے میں نہیں بتائے گا، یا آپ نے غلط ٹیکسیبل انکم ڈکلیئر کر دی ہے اس کے بارے میں بتائے گا، یا اگر آپ نے ٹیکس کم پے کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں بتائے گا۔ ان کے علاوہ اگر آپ کی ریٹرن کمپلیٹ نہیں ہے ان کے بارے میں بتائے گا۔ لائک وہ آپ کو کہہ دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی ریٹرن تھی، آپ نے ریٹرن فائل کی، آپ ریٹرن فائل کرتے ہوئے آپ نے اپنا بزنس بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر کیا کہ جی میرا بزنس بینک اکاؤنٹ ہے، میں تمام ٹرانزیکشن بزنس اکاؤنٹ سے کرتا ہوں، اور اکاؤنٹ نمبر لکھنا آپ بھول کے کس اکاؤنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا۔ آپ نے کہا جی میں سیلریڈ بندہ ہوں، میں سیلری وغیرہ بھی لے کے آتا ہوں، لیکن جو آپ کا سورس آف انکم کا سرٹیفکیٹ تھا جو آپ کا ڈٹرمن کرتا ہے کہ امپلائمنٹ سے سرٹیفکیٹ، وہ آپ اٹیچ کرنا بھول گئے، تو کوئی بھی ڈیفیشنسیز وغیرہ بیچ میں آ سکتی ہیں۔ آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے تھی، آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کرنا بھول گئے، آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اپنا بینک کا بیلنس، کیش کا بیلنس لکھنا بھول گئے، آپ کے اوپننگ ویلتھ میں آپ کے ایسٹ شو ہو رہے تھے، لیکن جب آپ اس سال کی ویلتھ شو کرنے لگے تو آپ نے کہا تو میرا کوئی ڈسپوزل تو ہے نہیں، لیکن آپ اوپننگ ایسٹس کو ہی بعد میں نہ لکھ پائے۔ تو اس طرح کے ایررز وغیرہ اگر آپ نے کر دیے، ڈیفیشنسیز وغیرہ آ گئی، ڈیفیشنسیز، اب دیکھیں یہ ڈیفیشنسیز ہیں، ڈیفیشنسیز کا مطلب کیا ہے کہ کمی رہ گئی فارم میں کمی رہ گئی، تو اس کے بارے میں نوٹس ایشو کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سر اس کو کمی کو پورا کر لیں۔ جیسے آپ کا اگر ایڈمیشن فارم ہوتا ہے، آپ آئی کیپ ہاؤس گئے، آپ نے ایڈمیشن فارم سبمٹ کروایا، آپ ایڈمیشن فارم سبمٹ کروا کے آ گئے، جب آپ ایڈمیشن فارم سبمٹ کروا کے آتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کو کچھ عرصے کے بعد اگر اس فارم میں کوئی غلطی وغیرہ ہو تو آپ کو کیا ایشو کر دیا جاتا ہے، آپ کو ایک ڈیفیشنسی لیٹر ایشو کر دیا جاتا ہے۔ مطلب آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یار آپ نے یہ فارم جمع کروایا ہے، آپ کی جو پکچر تھی وہ اٹیسٹڈ نہیں تھی، اس کو کائنڈلی ٹیسٹ کروا کے دیں، یا اگر آپ نے ایڈمیشن فارم جمع کروایا تو آپ نے جو اپنے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کرنے تھے اس میں آپ نے اپنے انٹر کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا، اس کا ڈیفیشنسی لیٹر آ جاتا ہے، یا اگر آپ نے میٹرک کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا اس کا ڈیفیشنسی لیٹر آ جاتا ہے، یا اگر آپ کو یہ کہہ دے گا کہ آپ نے جب BCV کی مطلب بینک
क्रेडिट वाउचर की जो आपने अटैच करनी थी वो आपने बैंक कॉपी अटैच कर दी है, हमारी आई कैप कॉपी अटैच नहीं की, उसका डेफिनेशन लेटर आ जाएगा। या आपका ये होगा कि वो कह देगा कि आपने फॉर्म में अपने मार्क्स लिखे हुए हैं 1002, लेकिन जो आपने साल इंटर का सर्टिफिकेट अटैच किया हुआ है उस पर मार्क्स हैं 1010। तो इस तरह के जो एरर्स वगैरह होंगे यानी कमी रह गई होगी, या तस्वीर अगर आई कैप ने कहा 2 तस्वीरें अटैच करनी है, आपने 1 तस्वीर अटैच कर दी, तो ये डेफिशिएंसीज होती हैं। इसका आई कैप लेटर लिखता है, आप उस लेटर के रिस्पॉन्ड पे उनके डेफिशिएंसीज वगैरह क्लियर करवा देते हैं। सिमिलरली अगर रिटर्न में भी कोई डेफिशिएंसीज वगैरह रह जाए तो उसके ऊपर भी क्या लिखेगा, कमिश्नर आपको नोटिस इशू करेगा, कहेगा ये आपकी रिटर्न में डेफिशिएंसीज हैं, इनको क्या कर दो, इनको क्लियर कर दो। और उस नोटिस में क्या किया रहेगा, उस नोटिस में कहा रहेगा कि ये आपकी कमी रह गई थी, इसके बारे में हमें बता दो, या ये पर्टिकुलर जमा करवा दो, या ये स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स ये जो हैं ये हमें आके जमा करवा दो। हाँ, वो आपको डेट गिवन करेगा उस नोटिस में, उस डेट तक आपने क्या करना होगा, वो तमाम अटैचमेंट्स वगैरह करके आपने अपनी रिटर्न को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए ये नोटिस जो होगा, इस नोटिस में ये सर जो नोटिस इशू किया रहेगा, इस नोटिस में डेट स्पेसिफाई कर दी जाएगी कि इस डेट तक रेलेवेंट पर्टिकुलर्स वगैरह आपने आके हमें अटैच करने हैं या आपने प्रोवाइड करने हैं, या नोटिस इशू कर दिया जाएगा कि आप अपनी काइंडली रिटर्न इस तारीख तक फुलफिल कर दें। तो इस तरह से क्या होता है, हमें नोटिस इशू किया जाता है। अब जब नोटिस इशू हो गया इनकम्प्लीट रिटर्न का, तो अब इस नोटिस के 2 रिस्पॉन्ड हो सकते हैं टैक्स पेयर को। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने टैक्स पेयर को नोटिस इशू कर दिया कि सर आपकी रिटर्न कंप्लीट नहीं है। अब टैक्स पेयर के पास नोटिस आ गया, उसके पास 2 तरीके हैं, या तो इस नोटिस की कंप्लाइंस कर दे, मतलब इसको रिस्पॉन्ड कर दे, या क्या कर दे, या इस नोटिस को इग्नोर कर दे, उसकी कंप्लाइंस ना करे। रिस्पॉन्ड करे क्या फर्दर प्रोसीडिंग होगी, इग्नोर करे तो क्या फर्दर प्रोसीडिंग होगी, उसको देखते हैं। कहता है जी इफ अ टैक्स पेयर फेल्स टू फुली कंप्लाई बाय द ड्यू डेट, मतलब जो नोटिस के ऊपर ड्यू डेट थी उसकी कंप्लायंस नहीं कर पाया, उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, with the requirement of notice, the return furnished shall be treated as invalid return as if it had not been furnished. अगर वो टैक्स पेयर जिसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने नोटिस इशू किया था कि रिटर्न कंप्लीट कर दो, अगर वो रिटर्न कंप्लीट ना कर पाया, उसने नोटिस की कंप्लायंस नहीं की, तो फिर क्या समझा जाएगा कि जो उसने इनकम्प्लीट रिटर्न जमा करवाई है वो इनवैलिड रिटर्न है, और उसको ऐसे ही समझा जाएगा कि इस बंदे ने आज तक रिटर्न जमा नहीं करवाई। तो जो फिर रिटर्न जमा ना करवाने के कंसिक्वेंसेस होंगे वो उसको बेयर करना पड़ेंगे, लाइक उसका ATL से नाम वगैरह रिमूव हो जाएगा, तो इस तरह कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर टैक्स पेयर को नोटिस इशू किया गया और उसने उस नोटिस को कंप्लाई कर लिया, ड्यू डेट जो है थी उसने तमाम रिक्वायरमेंट्स उस नोटिस की फुलफिल कर दी, तो फिर जो उसकी रिटर्न फर्निश होगी उसको हम ऐसे ही ट्रीट समझेंगे जैसे उसकी रिटर्न जो है वो कंप्लीट है, और उस दिन से ही समझी जाएगी जिस दिन वो फर्निश की गई थी। मतलब जिस दिन उसने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई थी, हमने क्या किया, हमने उसको डेफिशिएंसी पकड़ी, हमने उसको नोटिस दे दिया, उसने नोटिस रिसीव करने के बाद जो डेफिशिएंसीज थी उस डेफिशिएंसीज को फुल कर दिया। जैसे ही उसने उस डेफिशिएंसी को फुल कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो हम ये समझेंगे कि जो उसने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी वो ठीक थी, और जिस दिन फाइल की थी उसी दिन से हम क्या समझेंगे कि उसने रिटर्न वगैरह फाइल कर दी है। अब सर सवाल यहाँ पे एक और पैदा होता है कि कमिश्नर हमें हमेशा नोटिस इशू करेगा, हमें बताएगा कि डेफिशिएंसीज आ गई हैं। कमिश्नर बताएगा, क्या कमिश्नर के पास लामुतनाही पावर्स है वो बताने के लिए? द आंसर इज रॉन्ग। कमिश्नर के पास जो पावर है ना, या कमिश्नर के पास टाइम लिमिट है वो है 180 डेज की। कमिश्नर के पास पावर है 180 डेज की नोटिस इशू करने की। इसको जरा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा फोकस होकर समझिएगा क्या मतलब है इसका। देखें, कहता है सच नोटिस, मतलब नोटिस टू कंप्लीट योर रिटर्न इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिटर्न शैल नॉट बी इश्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फर्निश्ड। सर जिस साल रिटर्न फर्निश होगी
रिटर्न वॉज फर्निश, जिस साल रिटर्न फर्निश होगी उस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है, उस एंड के बाद 180 दिन तक क्या कर सकता है, वो उसको नोटिस इशू कर सकता है। अब इस लाइन का तर्जुमा करते हैं, वो क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। आपके पास है सर टैक्स ईयर 2020, आपके पास है टैक्स ईयर 2020। अब टैक्स ईयर 2020 शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 19 को और ये ख़त्म हुआ होगा 30 जून 2020 को। सर दिस वॉज योर टैक्स ईयर, ये था आपका टैक्स ईयर। आपने इस टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल करवाई, आपने इस टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवाई। लेट्स अज्यूम रिटर्न जमा करवा दी आपने 20 सितंबर 2020 की। एज यू गाइज नो कि हमारे पास रिटर्न सबमिट करने का टाइम जो होता है, ड्यू डेट वो 30 सितंबर होती है। आपने 20 सितंबर को क्या कर दी, रिटर्न फाइल कर दी। अब जरा वापस चलो, इस लाइन पे पढ़ो। वो कहता है कि जब आपने रिटर्न फर्निश की, व्हेन रिटर्न वॉज फर्निश, रिटर्न सर इस दिन फर्निश हुई है। हमने देखना है कि जब रिटर्न फर्निश हुई वो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा। तो अब आप खुद देखें, ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, जो जिस साल रिटर्न शुरू हुई है, जब सबमिट हुई है, सर ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 20 को और ये ख़त्म होगा 30 जून 21 को। ये फाइनेंशियल ईयर जिसमें रिटर्न जमा हुई है वो शुरू होगा यहाँ से और वो ख़त्म होगा यहाँ पे। ये है फाइनेंशियल ईयर जिसमें रिटर्न जमा हुई है। वो कहता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद, मतलब 30 जून के बाद, उसके पास 180 दिन है, उसके पास 180 दिन है कि वो रिटर्न जमा करवा सकता है। तो 30 जून के बाद अगर आप 180 दिन काउंट करें तो गालिबन ये बनेंगे, गालिबन इस ईयर एंड के बाद 27 दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27 दिसंबर 2021। तो इस डेट तक, सर इस डेट तक क्या कर सकता है, कमिश्नर आपको नोटिस इशू कर सकता है इस रिटर्न के ऊपर, इस रिटर्न के ऊपर कि यार ये रिटर्न आपकी इनकम्प्लीट थी, ये आपके डेफिशिएंसीज थी, उसको आके फुलफिल कर दो। फिर रिपीट कर रहा हूं कि क्या सिनेरियो हो रहा है, ये लाइन समझिएगा। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई तो इससे आगे जितने भी असेसमेंट की हमारा टाइम पीरियड है वो आपका इजी हो जाएगा। दोबारा गौर से अब देखिए, कमिश्नर ने हमें करना है नोटिस इशू। कमिश्नर ने तो क्या करना है, कमिश्नर ने हमें नोटिस इशू करना है और नोटिस इशू करना है कि यार रिटर्न कंप्लीट करो अपनी, ये आपके डेफिशिएंसीज है। अगर कमिश्नर के पास हम टाइम लिमिट ना रखें तो वो भाई मुझे किसी भी साल का नोटिस इशू कर सकते हैं। मैं 2022 में खड़ा हूं, मैं 2022 में हूं, कमिश्नर मुझे कह दे 2022 के अंदर कि यार वो तुम्हारी 2012 की जो रिटर्न थी उसमें तुमने अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी, उसका जरा मुझे रेंटल एग्रीमेंट तो ला के दो। भाई मैं कहां से ला के दूंगा? या वो मुझे कह दे कि यार वो 2012 में तुमने बैंक अकाउंट डिक्लेयर किया था, उसकी तरह बैंक स्टेटमेंट ला के दो। भाई मैं कहां से ला के दूंगा? वो कहते हैं कि आपकी उस बैंक स्टेटमेंट में ये मसला था, हमें ये लग रहा है एरर, ये कमी कर दो। भाई कहां से करूंगा मैं? वो उसका दिल करे जब भी मुंह उठा के नोटिस इशू कर देगा। तो कमिश्नर ये कर सकता था, तो उसको इस चीज से रोकने के लिए क्या किया गया, उसके ऊपर टाइम लिमिट लगा दी गई है। टाइम लिमिट क्या लगाई है? टाइम लिमिट ये लगाई है, इसको जरा आपने बस गौर से देखना है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे, जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे, जिस डेट पे रिटर्न जमा करवाएंगे, आपने देखना है कि उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है। आपने 20 सितंबर को रिटर्न जमा करवाई, तो अब आपका ईयर एंड होगा 30 जून 21 में। ईयर एंड होगा 30 जून 21 में। इस ईयर एंड के बाद आपके पास होगा 180 दिन का पीरियड। इन 180 डेज में कमिश्नर क्या कर सकता है? कमिश्नर आपको नोटिस इशू कर सकता है इस रिटर्न के बारे में जो आपने 20 सितंबर
20 को जमा करवाई थी कि इस नोटिस में ये चीज़ कमी थी, ये डॉक्यूमेंट, ये एनेक्जर, ये स्टेटमेंट अटैच नहीं थी, ये आप हमें जमा करवा दो। अगर इन 180 दिन में नोटिस इशू किया जाएगा तो वो नोटिस क्या होगा, हमारा वैलिड होगा। लाइक 27 दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रफ कैलकुलेशन किया, 27 दिसंबर पे हमारे 180 डेज कंप्लीट होते हैं। अगर कमिश्नर इस तारीख पे नोटिस इशू नहीं करता, कमिश्नर जाके आपको नोटिस इशू करता है 5 जनवरी 2022 को, कमिश्नर आपको नोटिस इशू करता है 5 जनवरी 2022 को, और इस नोटिस में कहता है कि जो आपने रिटर्न 20 सितंबर 2020 में जमा करवाई थी उसके अंदर ये कमी थी, आप हमें पूरा कर दो। ये सर जो नोटिस इशू किया जाएगा, ये नोटिस क्या होगा, हमारा इनवैलिड कहलाएगा। हम इस नोटिस की कंप्लायंस नहीं करेंगे। क्यों कंप्लायंस नहीं करेंगे? बिकॉज ये नोटिस जो है अब ये हमारा टाइम बार्ड हो चुका हुआ है, वो रेलेवेंट टाइम में इशू नहीं किया गया। अगर रेलेवेंट टाइम में नोटिस इशू किया जाता तो हम रिस्पॉन्ड कर देते। रेलेवेंट टाइम क्या था कि जिस साल रिटर्न जमा करवाई गई उसके ईयर एंड के बाद 180 दिन तक क्या है वो नोटिस इशू कर सकता था। 180 दिन के बाद नोटिस इशू किया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नोटिस इनवैलिड कहलाएगा। तो ये चीज जो है 180 डेज का रूल आपने जहन में रखना है। रिटर्न जो होती है, रिटर्न हमारे जो हम सबमिट वगैरह करवा रहे होते हैं, ये हमारी एक ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत जमा हो रही होती है। एक हमारा प्रोसेस है जिसके तहत क्या हो रही होती है, रिटर्न हमारी फाइल हो रही होती है। अब जो ये सेक्शन है ना हमारा, ये सेक्शन हमारा है 122A। अभी इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में हमें कोई पता नहीं कि ये जो सब सेक्शन है ये एप्लीकेबल कब से होगा कब से नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये हमें गिवन है हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या नहीं है। और ये थोड़ी सी आपको एडिशन में मिलेगी जो पहले मौजूद नहीं थी। अब ये क्या बात कर रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, वो कहता है कि जब भी हम रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, इसको सिर्फ आप इतना समझिएगा बिकॉज अभी इसकी इस सेक्शन के सब सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बिकॉज अभी हमें एफबीआर ने नहीं बताया कि कब से ये वाली प्रोविज़न जो है वो अप्लाई होगी। जिस दिन एफबीआर नोटिफाई कर देगा उस दिन से क्या होगा, ये सेक्शन 122A अप्लाई हो जाएगा। अभी ये अप्लाई नहीं है, स्टिल नाउ अभी ये अप्लाई नहीं है, बट हम इसको देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। वो कहता है कि जब आप रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे होते हैं तो इन ऑर्डर टू अराइव एट करेक्ट अमाउंट ऑफ टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम या टैक्स पेबल, जो रिटर्न इनकम है वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू क्या होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए कि आप टोटल इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, टैक्स पेबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये इनकम अराइव करते हुए, ये इनकम कैलकुलेट करते हुए आपके रिटर्न को एक ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए क्या करना चाहिए, गुजारना चाहिए। और उसके लिए मतलब एक करेक्ट अमाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वगैरह हो वो होनी चाहिए। मतलब अगर कोई अरिथमेटिकल एरर है उसको कम होना चाहिए, अगर कोई आप इनकरेक्ट क्लेम कर रहे हैं जो उस रिटर्न में इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं था उसको सही करना चाहिए, अगर कोई लॉस वगैरह आपको डिसअलाउ है या कोई डिडक्टेबल अलाउंस डिसअलाउ हो रहा है या कोई टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो रहा है उसको ट्रीट करना चाहिए, या कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस था जो आप इस साल क्लेम नहीं कर सकते उसे क्या करना चाहिए, उसको आपको देखना चाहिए। मीन्स जब आप अपने टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं या टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। मतलब हम पकड़ लेंगे, सिस्टम पकड़ लेगा जी रिटर्न जमा कराई है, इसमें अरिथमेटिकल एरर है कि नहीं है, नहीं होना चाहिए, हुआ ठीक कर दिया जाएगा। क्या इसने कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं किया, अगर इनकरेक्ट क्लेम किया है तो उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। कोई इसको लॉस तो नहीं डिसअलाउ हो रहा, कोई डिडक्टेबल अलाउंस तो नहीं डिसअलाउ हो रहा, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं डिसअलाउ हो रहा, अगर डिसअलाउ हो रहे हुए उनको भी क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। और अगर उसको कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस था और वो लॉस उसको अब नहीं क्लेम हो सकता तो उसे भी क्या कर दिया जाएगा, उसे भी रिवर्स कर दिया जाएगा। तो इन इनकम पे अराइव होने से पहले क्या किया जाएगा, ये तमाम एडजस्टमेंट्स वगैरह की जाएंगी और ये एडजस्टमेंट्स की जाएंगी थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम जो होगा वो कर देगा। अब ये एडजस्टमेंट करने से पहले क्या होगा, जो कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं उसको आपने देखना है।
یہ ایڈجسٹمنٹ اس وقت ہی ہوں گی یا یہ ایڈجسٹمنٹس کرنے سے پہلے کیا کیا جائے گا، ان پوائنٹس کو کنسیڈر کیا جائے گا کیا کہ یہ ایڈجسٹمنٹ صرف اس وقت کی جائیں گی جب سسٹم نوٹس جنریٹ کر دے ٹیکس پیئر کو اور اسپیسیفائی کر دے کہ یار آپ کی ریٹرن میں ہم یہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ پہلے سسٹم جو ہوگا، سسٹم جنریٹڈ نوٹس ایشو کیا جائے گا ٹیکس پیئر کو اور اس کو انٹیمیٹ کیا جائے گا کہ یار یہ ایڈجسٹمنٹس وغیرہ آپ کی ریٹرن میں درکار ہیں، یا یہ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ ہم نے اپنے سسٹم کے تحت آپ کے ایڈجسٹمنٹس کر دی ہیں۔ اگر نوٹس ایشو ہو گیا ایڈجسٹمنٹ پاس کرنے سے پہلے، اب دیکھیں نا، آپ نے کہا لیٹ سپوز آپ کے پاس ریٹرن آ گئی ہوئی ہے، آپ کے سسٹم میں ریٹرن آ گئی ہوئی ہے، آپ نے کہا جی اس ریٹرن میں ہم نے کیا دیکھنا ہے، ارتھمیٹیکل ایرر تھا یا کوئی انکریکٹ کلیم تھا یا کوئی ڈس الاؤنس آف الاؤنس تھا، یا آپ سمپل دیکھ لیں کوئی ٹیکس کریڈٹ تھا، آپ کو لگ گیا کہ یار یہ ٹیکس کریڈٹ جس بندے نے کلیم کیا ہوا ہے یہ ڈس الاؤ ہونا چاہیے۔ اب آپ کے سسٹم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اب سسٹم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو سسٹم کیا کرے گا، اس چیز کا ایک سسٹم جنریٹڈ نوٹس جو ہوگا، جو سسٹم جنریٹڈ نوٹس ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ ایشو کر دے گا ٹیکس پیئر کو کہ ٹیکس والے بھائی یہ نوٹس ہے، ہم یہ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جب نوٹس ایشو ہو جائے گا تو فوری ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جائے گی، ہم کیا کریں گے، نوٹس ایشو کرنے کے بعد ویٹ کریں گے، ہم نوٹس ایشو کرنے کے بعد انتظار کریں گے، ہم ویٹ کریں گے کہ ٹیکس پیئر ہمیں کوئی رسپونڈ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر ٹیکس پیئر رسپونڈ آؤٹ کر دے کہ سر نہیں یہ دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، میرا یہ کلیم ہوتا ہے، مطلب جو نوٹس اس کی غلطی کے بارے میں بتایا گیا ٹیکس پیئر اس کے بارے میں رسپونڈ کر دے، اگر ٹیکس پیئر رسپونڈ کر دے تو اس کے مطابق ہم ٹریٹ کر لیں گے۔ لیکن اگر ٹیکس پیئر اس نوٹس کے بارے میں رسپونڈ نہ کر پائے 30 دنوں کے اندر اندر، تو پھر جو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کہی ہوگی وہ ہم کر دیں گے۔ کہتے ہیں provided further that response received from taxpayer if any shall be considered before making any adjustments، کہ اگر ہم نے ٹیکس پیئر کو نوٹس ایشو کر دیا اس کی غلطی کے بارے میں تو ہمیں اس کے ویٹ کرنا پڑے گا کیا کوئی ٹیکس پیئر جواب جمع کرواتا ہے یا نہیں جمع کرواتا۔ اگر ٹیکس پیئر وہ جواب جمع کرواتے تو ہم اسے کنسیڈر کر دیں گے، لیکن اگر ٹیکس پیئر نے کوئی رسپانس کوئی جواب جمع نہیں کروایا نوٹس ریسیو ہونے کے 30 دن کے اندر اندر، تو پھر جو ایڈجسٹمنٹ ہم نے نوٹس میں کہی تھی ہم وہ کر دیں گے۔ ہم کہیں گے بھائی صاحب ہم نے تمہاری ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے، تم نے ہمیں رسپونڈ نہیں کیا، تمہیں رسپونڈ کرنا چاہیے تھا لیکن تم بیٹھے رہے، تم نے ہمارے نوٹس کو خاطر خواہ نہیں لایا، تم نے اس کو ویلیو نہیں کی، تم نے لگا کہ ہم ویسے لگے ہوئے ہیں، ہم ویسے ہی بول رہے ہیں، یہ لو بھائی تم نے 30 دنوں میں رسپونڈ نہیں کیا، اب ہم نے رسپونڈ کر دیا، ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ ایڈجسٹمنٹس کر دیں گے۔ فردر وہ کیا کہتا ہے اس پوائنٹ میں، وہ کہتا ہے کہ جب آپ اوریجنل ریٹرن جمع کرواتے ہیں، جب ٹیکس پیئر نے اوریجنل ریٹرن جمع کروائی، اس اوریجنل ریٹرن جمع کروانے کے 6 مہینے کے اندر اندر اگر سسٹم نے، یہ سسٹم آٹومیٹڈ کام ہو رہا ہے، اگر سسٹم نے کوئی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ نہیں کی تو پھر جو اس ٹیکس پیئر نے اوریجنل ریٹرن جمع کروا دی ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو جو اس نے انکم جمع کرائی، جو اس نے ٹیکس جمع کرایا، ہم اسے ہی کیا کریں گے، ٹریٹ کریں گے، اور ہم اسے ہی کیا کر رہے ہوں گے، کنسیڈر کر رہے ہوں گے۔ تو جو ریٹرن فائل کی جائے گی، جو اس کے اوپر انکم ٹیکس پے کیا جائے گا، وہی کیا کیا جائے گا، ہمارا کنسیڈر کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اباؤٹ سسٹم جنریٹڈ کریکشن یا سسٹم جنریٹڈ پروسیس، کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ مطلب مسٹیکس وغیرہ کو ایڈجسٹمنٹ سسٹم کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے لیے نوٹس ایشو کیا جائے گا، نوٹس ایشو کیا جائے گا تو ٹیکس پیئر کا ویٹ کیا جائے گا، اگر ٹیکس پیئر رسپونڈ آؤٹ نہیں کرے گا تو وہ ہم ایڈجسٹمنٹس خود ہی کر دیں گے۔ نمبر سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اگر اوریجنل ریٹرن جب ٹیکس پیئر نے فائل کر دی اور اس کے 6 مہینے کے اندر اندر سسٹم نے کوئی کمی، کوئی انکریکٹ کلیم، کوئی اس طرح کا ایرر وغیرہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اس نے کوئی ایڈجسٹمنٹس وغیرہ نہیں کی 6 مہینے کے اندر اندر، تو 6 مہینے کے بعد جو ٹیکس پیئر نے اوریجنل ریٹرن جمع کروائی ہوگی یا جو اوریجنل ٹیکس پے کیا ہوگا وہی ہمارا کیا ہوگا، ٹیکس پیڈ ہو رہا ہوگا۔
یہاں پہ ٹیکس پیئر کی آسانی کے لیے انہوں نے ہمیں تھوڑا سا بتا دیا ہوا ہے کہ ارتھمیٹیکل ایرر کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ نے رونگ یا انکریکٹ کیلکولیشن کی ہوں ٹیکس پیبل کی، جس میں سے آپ نے ٹیکس رجیمز غلط اپلائی کر دی ہوں، وہ آپ کا ارتھمیٹیکل ایرر آتا ہے. اور انکریکٹ کلیم کیا ہوتے ہیں کہ جو آپ کلیمز کرنے گئے تھے وہ کلیمز وغیرہ آپ کے ویریفائیبل نہیں تھے، ٹیکس پیمنٹ کی وہ ویریفائی نہیں ہو رہا، کوئی ایکسپینس کیا وہ ویریفائی نہیں ہو رہا، کوئی ڈیڈکشنز وغیرہ کی ہیں وہ اسٹیچوٹری لمٹ سے زیادہ کر دیا، مطلب لمٹ آپ کو اتنی الاؤ نہیں تھی، آپ نے اس سے زیادہ وغیرہ کر دی ہیں، تو یہ انکریکٹ کلیمز وغیرہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں بات کی گئی ہے. تو دس سیکشن مائٹ بھی ایگزامینر پوچھ لے، لیکن ابھی تک ایف بی آر نے ڈیٹ اسپیسیفائی نہیں کی کہ یہ کب سے اپلیکیبل ہوگا. یہاں تک نارمل اسیسمنٹ اور نارمل اسیسمنٹ سے تمام جو ریلیٹڈ پروسیجر ہیں ان کی بات ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ نارمل اسیسمنٹ کو جتنا ڈیپلی انالیسس کر سکیں اس کو ہم دیکھ سکیں، اور پورا نارمل اسیسمنٹ میں جو اسیسمنٹ ان کیس آف انکمپلیٹ ریٹرن ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ اور ڈیو ڈیٹس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو ہمارے پاس یہ والا آیا ہے پروسیس آف ریٹرن آف انکم تھرو آٹومیٹڈ سسٹم، یہ بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، تو اس کو ذرا آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. تھینک یو. بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ. بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کیا ہوتی ہے اگر ہم اس کی بات کرنا چاہیں؟ دیکھیں، بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ نام ہی شو کر رہا ہے کہ یہ ججمنٹ کی بیسس کے اوپر کیا ہو رہی ہے، یہ اسسمنٹ ہو رہی ہے. ججمنٹ کا مطلب ہے آپ اپنے اندازے یا آپ کے سامنے جو ریلیونٹ فیکٹس ہوں گے ان کے اوپر آپ فیصلہ کرتے ہوئے اس بندے کی کیا کریں گے، اسسمنٹ کریں گے. اور یہ اسسمنٹ کون کرے گا؟ یہ کمشنر ان لینڈ ریونیو کر رہا ہوگا کسی بھی ٹیکس پیئر کی. کیسے، کیوں، کیا پروسیجر، کیا ریلیونٹ ٹائم لائنز ہیں، اس کو ذرا اب ہم دیکھتے ہیں. اور آپ کو یہ جو بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ ہے آپ کو پاسٹ پیپرز میں سے اس سے ریلیٹڈ کویسچنز وغیرہ ملیں گے کہ اس سے ریلیٹڈ کویسچنز کون کون سے ہیں، کیا کیا نہیں ہے. ایک دو آپ کو سوال اس میں سے مل رہے ہوں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کیوں ہوتی ہے، اس کے اوپر پہلے ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں جی، بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کو ہم ایکسپرٹی اسسمنٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کیوں کی جائے گی یا کیا وہ سرکمسٹانسز ہیں جو بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کو جنریٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کے لیے ایک تو بات میں فور شور ہے کہ جو کمشنر ان لینڈ ریونیو ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ اسسمنٹ کرے گا اور وہ اسسمنٹ آرڈر پاس کر رہا ہوگا. اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے. کیا کہتا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے، یہ جو فیصلہ ہے، یہ اسی وقت کیا جائے گا ویئر اے پرسن فیلز ٹو، یہاں پرسن سے مراد ہے ٹیکس پیئر، کہ اگر ٹیکس پیئر فیل ہو جائے یہ کام کرنے میں تو پھر کمشنر کیا کرے گا، کمشنر اس کی بیسٹ ججمنٹ یا اس کی ایکسپرٹی اسسمنٹ وغیرہ کر دے گا. کیسے؟ کہتا ہے کہ اگر ٹیکس پیئر کو نوٹس ایشو کیا گیا انڈر سیکشن 114 اس کو نوٹس ایشو کیا گیا کہ سر ریٹرن جمع کرواؤ، اور وہ ریٹرن جمع نہیں کروا پایا، تو کمشنر کیا کرے گا؟ کمشنر اس کی بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کرے گا. یا نوٹس ایشو کیا گیا کسی بھی ایئر کیریئر کمپنی کو یا شپنگ کمپنی کو کہ ریٹرن جمع کرواؤ، اور وہ ریٹرن جمع نہ کروا پائے، تو ان کی بھی بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ ہو سکتی ہے. یا اگر نوٹس ایشو کیا گیا کہ اپنی ویل سٹیٹمنٹ اور اس کی ریکنسیلیشن جمع کراؤ، آپ وہ نہ کر پائے، تب آپ کی ہو سکتی ہے. یا اگر آپ کو نوٹس ایشو کر دیا جائے کہ ریلیونٹ اکاؤنٹس، ریلیونٹ ڈاکومنٹس، ریلیونٹ ریکارڈز جو بھی مینٹین ہونا چاہیے تھا یا جو بھی ریکوائرڈ تھا وہ سبمٹ کروانا تھا، آپ کو کمشنر نے نوٹس ایشو کیا کہ یہ ڈاکومنٹ یہ ریکارڈ جمع کرواؤ، مجھے کمشنر کو یا اسپیشل آڈٹ پینل کو
یا کسی بھی آتھرائز پرسن کو جس کو کمشنر نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو نوٹس جمع کروانا ہے. اب اس آتھرائز پرسنس میں آئی کیپ کی مطلب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ہو سکتی ہیں, آئی سیپ میپ فرم ہو سکتی ہیں, یہ یا کوئی بھی اسپیشل آڈٹ پینل وغیرہ ہو سکتے ہیں. مطلب کمشنر نے ڈائریکٹ کر دیا, یا تو کمشنر کو یہ ریکارڈ چاہیے یا جن پرسنس کو کمشنر نے اسپیسیفائی کیا ان کو ریکارڈ چاہیے تھا. اور اگر آپ ان کو ریکارڈ جمع نہ کروا پائے, اگر آپ ان کو ریکارڈ جمع نہ کروا پائے, پھر کیا ہوگا, کمشنر میں بیسڈ آن اینی اویلیبل انفارمیشن, جو اس کے پاس موجودہ انفارمیشن ہوگی اس کے اوپر اپنی بیسٹ ججمنٹ کے مطابق کیا کرے گا, آپ کی اسیسمنٹ کر دے گا ٹیکسیبل انکم کی, اور آپ کو کہہ دے گا کہ یہ انکم ہے, یہ ٹیکس جمع کروا کے آؤ. کیا ہوتی ہے بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کے؟ بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ میں ٹیکس پیئر یہ کام نہیں کر پاتا, تو پھر کیا کی جاتی ہے, اس کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہے. فور ایگزامپل, جسٹ ٹیک این ایگزامپل, 2021 کی آپ ریٹرن جمع کروا کے آئے, 2021 کی آپ ریٹرن جمع کرا کے آئے, آپ نے اپنی انکم فرام پراپرٹی ڈکلیئر کر دی, آپ نے اپنی انکم فرام پراپرٹی ڈکلیئر کی. آپ کی ریٹرن کی اسیسمنٹ چل رہی تھی, انہوں نے آپ کو نوٹس ایشو کر دیا کہ آپ کی انکم فرام پراپرٹی ہے نا, اس کا ذرا ٹیننسی ایگریمنٹ جو ہمیں اس ڈیو ڈیٹ تک یا جو ٹائم سٹیپولیٹ کر رہے ہیں, جو آپ کا کرایہ داری کا ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں جمع کرواؤ, یا اس پینل کو یا اس بندے کو جمع کراؤ. اب آپ کو نوٹس ایشو ہو گیا کہ سر یہ ڈاکومنٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے 2021 کی انکم کا یا 18 کی, جو بھی پچھلے سال کی انکم ہوگی جمع کراؤ. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کیا کریں گے, آپ اس کو جمع کروائیں گے. لیکن اگر آپ یہ ڈاکومنٹ, یہ ٹیننسی ایگریمنٹ جمع نہیں کروا پائیں گے, نہیں کروا پائے, فیل ہو گئے, ٹائم ختم ہو گیا, آپ نے کہا نہیں جمع کرایا میں نے, پھر کمشنر کیا کرے گا, پھر کمشنر جو اس کے پاس اویلیبل انفارمیشن ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا. اب وہ کیسے کر سکتا ہے, کہ آپ کی پراپرٹی کہاں پہ ہے, جی میری پراپرٹی یہاں پہ ہے, وہ آپ کی اس پراپرٹی کا کیا کرے گا, وہ مارکیٹ ویلیو دیکھے گا کیا ہے, اور کہہ دے گا جی مارکیٹ ویلیو یہ ہے, اس کے مطابق آپ کا رینٹ یہ بنتا ہے, اور اس کے اوپر ٹیکس آپ کا یہ بنتا ہے. وہ آپ کو یہ نوٹس یہ انکم کا اور ٹیکس کا جمع کروا دے گا. اب دیکھیں یہ کمشنر نے کیوں کیا, کیونکہ کمشنر کے پاس اویلیبل انفارمیشن یہ تھی. تو آن دا بیسس آف دیٹ اویلیبل انفارمیشن کمشنر نے کیا کر دیا, کمشنر نے آپ کو نوٹس ایشو کر دیا کہ یار یہ ہے, یہ ہم نے تمہاری اسیسمنٹ کر لی ہے, ہمارے مطابق یہ تمہاری انکم ہے, ہمارے مطابق اس کے اوپر ٹیکس یہ بنتا ہے, جمع کرواؤ. آپ یہ چیز پروڈیوس نہیں کر پائے تو کمشنر نے کیا کی, آپ کی یہ اسیسمنٹ کر دی. تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے, اسے ہم بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. اور اگر آپ کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ ہو جائے, اگر آپ کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کریں گے, کہتے ہیں انڈر سچ اے کیس, اس کیس کے تحت دا اسیسمنٹ اف اینی, مطلب پہلے کوئی اس کی اسیسمنٹ ہوئی تھی, اوریجنل اسیسمنٹ تھی جو کی گئی تھی آن دا بیسس آف ریٹرن یا ریوائز ریٹرن فائل بائی ٹیکس پیئر, شیل بی آف نو لیگل ایفیکٹ. اب اس کا کوئی لیگل ایفیکٹ نہیں ہوگا. مینس دیکھیں 2021 کی ریٹرن جمع کروا کے آئے, 2021 کی ریٹرن جمع کرائی تو آپ کی نارمل اسیسمنٹ ہو گئی, آپ کو نارمل اسیسمنٹ آرڈر ایشو کر دیا گیا تھا. لیکن بعد میں آپ سے ڈاکومنٹ مانگے گے, آپ ڈاکومنٹ نہیں پرووائڈ کر پائے تو آپ کی کیا ہوگی, آپ کی بیسٹ ججمنٹ ہو گئی. جب آپ کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ ہو گئی, جب آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ کی انکم ہے, یہ ٹیکس پے کرو, پھر جو یہ آپ کی ہے تھی اوریجنل اسیسمنٹ یا اوریجنل جو ریٹرن فائل کی ہوئی تھی, اس کا اب کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی. کیوں؟ بیکاز اب یہ والی جو اسیسمنٹ ہے یا جو یہ اسیسمنٹ آرڈر ہے وہ ہمارا کیا رہے گا, اپلیکیبل رہے گا. تو جب بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر پاس ہو جائے پھر وہ کیا ہوتی ہے, ہماری ویلڈ رہتی ہے.
اب کیا ہوا, کمشنر نے آپ کی بیسٹ ججمنٹ کر دی, کمشنر نے آپ کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کر دی. جیسے اس کیس میں کمشنر نے آپ کی اسیسمنٹ کر دی, مارکیٹ ویلیو کی بیسس کے اوپر آپ کی انکم فرام پراپرٹی ڈٹرمن کر دی, اس کے اوپر ٹیکس جمع ڈٹرمن کر دیا. اب کیا ہوگا, اب وہ آپ کو آرڈر ایشو کرے گا, بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر ایشو کیا جائے گا. ایز سون ایز پاسبل آفٹر میکنگ اے بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ, جیسے ہی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ ہو کرے گا, دا کمشنر شیل ایشو دا نوٹس اسیسمنٹ آرڈر. جو کمشنر ہے وہ اسیسمنٹ آرڈر ایشو کر دے گا ٹیکس پیئر کو, جس میں کیا لکھا ہوگا, اس کی ٹیکسیبل انکم بتا دی جائے گی, جو اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ بتا دیا جائے گا, اور اگر کوئی اس نے آلریڈی ٹیکس پے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا. مطلب اس کو بتا دیا جائے گا کہ بھائی ہم نے بیسٹ ججمنٹ پاس کر دی ہے, تم یہ کام نہیں کر پائے تھے, تم یہ ڈاکومنٹس فلفل نہیں کر پائے, سبمٹ نہیں کرا پائے, تو ہمارے مطابق تمہاری انکم یہ, اس کے اوپر ٹیکس یہ, اور تم نے آلریڈی ٹیکس یہ پے کیا ہوا ہے, یہ آپ کو آرڈر ایشو ہو جائے گا. اور آپ کو اس آرڈر میں یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اگر آپ کو اسی آرڈر میں ٹیکس پیئر کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اگر آپ کو ہمارے فیصلے سے اختلاف ہے تو آپ ہمارے اس آرڈر کے خلاف, اس اسیسمنٹ آرڈر کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں, آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں, اس وقت تک, اس جگہ پہ, اور اس طریقے سے اپیل آپ ہمارے خلاف دائر کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کر دیا جائے گا, بتا دیا جائے گا. اب یہ سب کچھ کس میں بتایا جائے گا کہ جو آپ کو آرڈر دیا جائے گا, جو آپ کو اسیسمنٹ آرڈر پاس کیا جائے گا, اس اسیسمنٹ آرڈر میں, اس فرمان میں, مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس اسیسمنٹ کے فرمان میں لکھا ہوگا کہ یہ لڑکے تمہاری ٹیکسیبل انکم, یہ تمہارا ٹیکس ڈیو, یہ تمہارا ٹیکس آلریڈی پیڈ, اور اگر تمہیں ہمارے اس فرمان سے, اس آرڈر سے اگر تمہارا کوئی اختلاف ہے, تم اس کو نہیں مانتے, تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تم ہمارے خلاف اس جگہ, اس ٹائم, اس طرح سے اپیل دائر کر سکتے ہو. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. سوال ہے, کیا کمشنر کبھی بھی بیسٹ ججمنٹ آرڈر پاس کر سکتا ہے؟ جب موڈ آئے کمشنر بیسٹ ججمنٹ آرڈر پاس کر سکتا ہے؟ دا آنسر از نو. مطلب اگر یہ کمشنر کو یہاں پہ بھی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو کمشنر جو ہے وہ ٹیکس پیئر کا کیا کرے گا, کمشنرز جو ہوں گے وہ ٹیکس پیئر کا استحصال کر دیں گے, اس کو مینیپولیٹ کر دیں گے, اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے. تو ان کو پھر کیا کی گئی ہے, ان کو ٹائم پیریڈ دے دیا گیا ہے. انہیں کیا دیا گیا ہے, ٹائم پیریڈ دے دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر آپ کیا کر سکتے ہو, اس ٹائم پیریڈ کے اندر اندر آپ اسیسمنٹ آرڈر ایشو کر سکتے ہو. تو اس کو پاس کرنے کا ٹائم پیریڈ کیا ہے کہ جس ٹیکس ایئر کی آپ نے اسیسمنٹ وغیرہ کی ہے, آپ 5 سال کے اندر اندر اسیسمنٹ آرڈر ایشو کر سکتے ہیں. کیا کہتا ہے کہ بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر can be issued within 5 years from the end of that tax year to which it relates. کہ جس ٹیکس ایئر سے اس کا تعلق ہوگا اس کے 5 سالوں کے اندر اندر بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, اگر 2017 کا آپ نے بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کرنی ہے, تو اگر آپ نے ٹیکس ایئر 2017 کا بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر پاس کیا تو آپ کے پاس ٹائم کیا ہے, کمشنر کے پاس 18, 19, 20, 21, 22, ان 5 سالوں تک کیا کر سکتا ہے, وہ اس کا بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر پاس کر سکتا ہے. سو جس ٹیکس ایئر سے اس کا تعلق ہوگا بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کا, اس ٹیکس ایئر کے بعد کیا ہوگا, 5 سالوں کے اندر اندر اس کو یہ آرڈر پاس کرنا پڑے گا. اگر وہ 5 سالوں کے بعد کرے گا تو وہ آرڈر کیا ہو جائے گا, وائڈ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ پوائنٹ جو ہے یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ if a person has not filed any return during the last 5 years,
اگر کسی بندے نے پچھلے 5 سالوں میں کوئی ریٹرن جمع نہیں کروائی تو کمشنر کیا ہوگا, اس کو نوٹس ایشو کرے گا ریٹرن جمع کروانے کا فار اینی آف لاسٹ 10 ایئر, پچھلے کسی بھی 10 سالوں کا. اس کو ہم ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں. دیکھیں جی, ہمارے پاس ٹیکس ایئر ہے 2011, ہمارے پاس ٹیکس ایئر ہے 2012, ہمارے پاس ٹیکس ایئر ہے 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, then we have come towards 2019 اور یہ ہو گیا 2020. یہ ہمارے پاس 10 سال آگے. اب سمجھیے گا ان دونوں کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ جو ہے تھا بیسٹ ججمنٹ کا, وہ کیا تھا کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے 2014 میں, اگر آپ نے ٹیکس ایئر 2014 کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کا آرڈر پاس کریں گے 5 سالوں تک, مطلب 15, 16, 17, 18, 19. ان 5 سالوں تک آپ کیا کر سکتے ہو, آپ اس کو اسیسمنٹ آرڈر پاس کر سکتے ہو. اگر آپ 20 میں اس کا بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر پاس کرنا چاہیں 14 کا, تو وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا. ایک تو بات یہ جو اس سے ریلیٹ کر رہی ہے, ریپیٹ کر دیتا ہوں. مطلب دیکھیں 2014 کے ٹیکس ایئر کا اگر بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کرنی ہے تو کب تک کر سکتے ہو؟ دیکھو ٹائم پیریڈ کیا, 15, 16, 17, 18, 19. ان 5 سالوں کے اندر بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کر کے آرڈر پاس کر دو. ڈاکومنٹس ریکوائر کرو, کیسے ہوگی؟ ڈاکومنٹس ریکوائر کرو اس سے 2014 کے, اگر وہ کوئی پروڈیوس نہ کر پائے تو آپ اس کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کر دو اور یہ آرڈر ایشو کر دو. یہ ہے. اگر ایک بندہ جو فائلر ہے, ریٹرن فائل کر رہا ہے, آپ 2020 میں کو بھائی 2012 کا ڈیٹا لے کے آؤ, مطلب آپ اس کو 2020 میں کہہ رہے ہو کہ 2012 کی اپنی اس انکم کا فلانا ریکارڈ جمع کراؤ, کہو بھائی پاگل ہو, اتنا ریکارڈ کون مینٹین کر کے رکھے گا؟ تو یہ جو اگر آپ کو آرڈر ایشو کیا جائے گا یا نوٹس ایشو کیا جائے گا, یہ ہو جائے گا انویلڈ, یہ ویلڈ نہیں رہے گا. بیکاز بیسٹ ججمنٹ ہو سکتی ہے کب تک؟ 5 سالوں کے اندر تک, اس کے بعد نہیں ہو سکتی. جس ٹیکس ایئر کی بیسٹ ججمنٹ کرنی ہے اس ٹیکس ایئر کے بعد 5 سالوں تک اس کی بیسٹ ججمنٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں انک چینج کر رہا ہوں, اس کو ذرا آپ نے فوکس کرنا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ایک بندے نے ریٹرن جمع نہیں کرائی, سوری وہ کہتا ہے پچھلے 5 سالوں میں اس نے ریٹرن جمع کروائے ہی نہیں. ہم کھڑے ہوئے ہیں 2021 میں, چلیں ہم کھڑے ہیں ٹیکس ایئر 2021 میں. ٹیکس ایئر 2021 میں ایک بندے کو پکڑ کے لے آئے, یہ بھائی اس کے پاس ہونڈا سیوک ہے, اس بندے نے گھر بنا لیا, اس کے پاس ہونڈا سیوک بھی ہے, اس نے ٹوسون بھی لے لی ہے, اسپورٹیج اس نے بک کروائی ہوئی ہے, یہ ٹرکی کا ٹور کر کے آیا ہے, مالڈیوز جا رہا ہے, ملیشیا جا رہا ہے. تو اس بندے کو غور کر رہے ہیں کہ یہ ٹریولنگ بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اب اس کو ریڈار پہ لے آئے. جب اس کو ریڈار پہ لے آئے تو وہ ٹیکس ایئر 2021 میں یہ بندہ آ گیا ریڈار کے اوپر, مطلب اب اس کے خلاف کاروائی شروع ہونے لگی ہے. دیکھا کہ بندہ فائلر ہے کہ نہیں فائلر. انہوں نے دیکھا کہ اس بندے نے نہ 2020 میں ریٹرن جمع کرائی, نہ 2019 میں جمع کرائی, نہ 18 میں جمع کرائی, نہ 17 میں جمع کرائی, نہ 17 میں جمع کرائی. مطلب اس بندے نے پچھلے 5 سال کوئی ریٹرن جمع کروائی ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب کوئی ایسا بندہ جو پکڑا جائے بائی ڈپارٹمنٹ اور اس نے پچھلے 5 سالوں میں ریٹرن جمع نہ کروائی ہو, تو اب اس کو کیسے پکڑیں گے اور اس کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کیسے کی جائے گی؟ اس کو ذرا آپ نے غور سے پڑھنا, دھیان سے دیکھیے گا کہ کمشنر کیا کرے گا. کمشنر سب سے پہلے اس کو نوٹس ایشو کرے گا ریٹرن جمع کروانے کا. کمشنر اس کو کیا کرے گا؟ کمشنر اس کو نوٹس ایشو کرے گا ریٹرن فائل کرنے کا. اب وہ نوٹس کیا کرے گا؟ وہ صرف اس کو ان 5 سالوں میں سے نہیں, کمشنر اس کو نوٹس ایشو کر دے گا ریٹرن فائل کرنے کا فار اینی آف لاسٹ 10 ایئر. کمشنر کہہ دے گا کہ بھائی صاحب تم مجھے 2014 کی ریٹرن جمع کرا دو, تم مجھے 2012 کی ریٹرن جمع کرا دو, تم مجھے 2015 کی ریٹرن جمع کرا دو. تو کمشنر کسی بھی ٹیکس ایئر جو 10 سالوں میں سے ہوگا اس میں سے کیا کرے گا؟ نوٹس ایشو کر دے گا.
जब कमिश्नर ने आपको इस रिटर्न जमा करवाने का नोटिस इशू कर दिया तो आपने क्या करना है, आपने इस नोटिस की कंप्लायंस करनी है। आपने क्या करनी है, आपने इस नोटिस की कंप्लायंस करनी है। मतलब फिर आपको रेलेवेंट टैक्स की रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। अगर आप वो रिटर्न जमा नहीं करवा पाते, अगर आप वो रिटर्न जमा नहीं करवा पाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी अंडर सेक्शन 121, क्योंकि कमिश्नर ने कहा नोटिस जमा कराओ, आप नोटिस जमा नहीं करवा पाए, अब आपकी क्या होगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। लेकिन ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब होगी, उसको देखना कि जब ये नोटिस इशू किया गया था, जब ये नोटिस इशू किया गया था, उस नोटिस इशू करने के बाद 2 सालों तक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी। लेट्स सपोज नोटिस इशू किया गया इस बंदे को 25 अगस्त 2021 को, इस बंदे को नोटिस इशू किया गया 25 अगस्त 2021 को कि भाई साहब अपनी रिटर्न जमा कराओ, और कह दिया गया कि तुमने हमें 2014 की रिटर्न जमा करानी है। और ये क्यों कहा गया, बिकॉज इसने 5 सालों में कोई रिटर्न जमा नहीं करवाई थी। अब इस बंदे को नोटिस इशू हो गया तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो नोटिस की कंप्लायंस कर दे या क्या करे, भूल जाए। अगर ये भूल जाए, इस नोटिस को रिस्पॉन्ड ना कर पाए, तो फिर हम क्या पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे बड़े आराम से पढ़ के आए हैं कि अगर कमिश्नर नोटिस इशू कर दे रिटर्न जमा करवाने का तो क्या किया रहेगा, हमें कंप्लायंस करनी पड़ती है। अगर हम कंप्लायंस ना करें तो फिर क्या होगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे की जाएगी, इसको नोटिस इशू किया गया, इसने नोटिस की कंप्लायंस नहीं की, इसने रिटर्न जमा नहीं करवाई। अब देखा जाएगा कि जिस साल उसको नोटिस इशू हुआ था उसका ईयर एंड क्या है। सर इसको नोटिस इशू हुआ था 25 अगस्त को, इसका ईयर एंड है 30 जून 2022, ये है इसका ईयर एंड। इस ईयर एंड के बाद जो 2 साल है, कौन सा, 23 और 24, इन 2 सालों में क्या करेगा, इन 2 सालों में कमिश्नर जो है वो इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर देगा, कमिश्नर इसका बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर देगा। तो ये समझने वाली चीज़ है। कहता है कि दोबारा इसको पढ़ते हैं कि इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न, एक बंदे ने कोई रिटर्न जमा नहीं करवाई थी पिछले 5 सालों में, तो कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर उसको नोटिस इशू कर देगा कि भाई रिटर्न जमा कराओ, पिछले 10 सालों में से किसी भी 1 साल की नोटिस इशू हो जाएगा। ठीक है, नोटिस इशू हो गया। अब उस नोटिस की अगर कंप्लायंस ना की गई तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब की जाएगी, कि जब उसको नोटिस इशू हुआ था रिटर्न फाइल करने का, उस नोटिस के बाद वो जो टैक्स ईयर है, वो टैक्स ईयर खत्म होने के बाद विद इन 2 ईयर्स उसकी क्या की जाएगी, बेस्ट जजमेंट कर दी जाएगी। इन दिस केस बेस्ट जजमेंट इफ रिक्वायर्ड मे बी पास विद इन 2 ईयर्स, 2 सालों में की जाएगी फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर के बाद जिसमें नोटिस इशू किया गया था। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं या इसको गेट नहीं कर पाते। एक और सिनेरियो में हम इसको समझते हैं ताकि हम मेक श्योर करें कि हमारा ये बेस्ट जजमेंट के टाइम लाइन जो है वो क्लियर हो जाए, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन वगैरह कभी जिंदगी में भी ना हो। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल, हम इसको प्रॉपर्ली समझते हैं एक और एग्जांपल से। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर जेजी। हमारे पास एक मिस्टर जेजी है, अमीर आदमी है, इनके पास इन्होंने नई नई होंडा सिविक ली है, इन्होंने होंडा सिविक भी ली है, इन्होंने जो टूसॉन है उसकी भी बुकिंग कराई है जेजी साहब ने। और जेजी साहब अभी अभी रिसेंटली जो तुर्की का एक टूर भी करके आए हैं और बिजनेस क्लास में टूर करके आए हैं। जब जेजी साहब ने इतना कुछ कर रहे तो एफबीआर भी क्या हुआ, नजर है।
ایف پی آر کی نظر ہو یا نہ ہو، جو ساتھ میں ہمسائے ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے. اور یہ ہم ایتھکس میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں کہ وسل بلور ہونا چاہیے، کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بندہ اندھیوا پیسے کما رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اور آپ کو شک ہو رہا ہے، تو آپ کو ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرنا چاہیے. کسی وسل بلور نے سیٹی مار دی اور ایف پی آر کو بتا دیا کہ جیزی صاحب جو ہے نا، یہ ان کے پاس ٹوسن بھی ہے، سپورٹج بھی ہے، سیوک بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرکی بھی جاتے ہیں، ملیشیا بھی جاتے ہیں، کپڑے بھی برانڈز کے پہن رہے ہیں، ہر 2 دنوں بعد یہ موبائل چینج کرتے ہیں، ہر 3 دنوں بعد یہ بنگلہ چینج کرتے ہیں، ہر 4 دنوں بعد یہ گاڑی چینج کر رہے ہیں، تو بتا دیا. اب ایف بی آر نے پکڑنے آ گیا. ایف بی آر نے ان کو کیا کرنا ہے، ایف بی آر نے جب ان کو پکڑنا ہے، ایف بی آر نے 2 سینیریوز جنریٹ کر دینے. پہلا جو ہوگا وہ ہے کیس اے کیا ہے کہ جیزی بھائی جو ہے نا، ہمارے جیزی صاحب، یہ آلریڈی فائلر ہیں. مینز یہ آلریڈی ریٹرن وغیرہ سبمٹ کرواتے ہیں، ریگولر ریٹرن جمع کراتے ہیں، پاکستان کے اچھے شہری ہیں. 2000 ٹیکس ایئر 2022 میں کیا کیا گیا، ٹیکس ایئر 2022 میں ان کو ایک نوٹس ایشو کر دیا گیا. ان کو نوٹس ایشو کیا گیا کہ 2019 میں، ٹیکس ایئر 2019 میں آپ نے اپنی انکم فرام پراپرٹی کمائی تھی، آپ کی رینٹل انکم تھی، اس میں ہمیں شک ہے، آپ کائنڈلی اس کا ٹیننسی ایگریمنٹ جو ہے نا وہ ہمیں جمع کروا دیں. چلیں یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. جس آپ کو کہا گیا کہ سر آپ فائلر ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے ہمارے ریکارڈ چیک کیے 2019 کی آپ نے ریٹرن جمع کرائی، آپ اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ساتھ کمپلیٹ نہیں کر پائے، وہ آپ کی انکمپلیٹ رہ گئی. یا کوئی بھی اس طرح کا ڈاکومنٹس وغیرہ کہہ دیا گیا کہ سر یہ ڈاکومنٹ لا کے جمع کرا دیں، جہاں زیب صاحب کو، مطلب جیزی صاحب کو یہ کہہ دیا گیا. اب جیزی صاحب کون ہیں، فائلر ہیں، ان کو یہ نوٹس ایشو کر دیا گیا، یہ نوٹس ایشو کر دیا گیا. اب ان کے پاس 2 آپشنز ہیں، کیا اس نوٹس کی کمپلائنس کر لیں یا اس کو اگنور کر دیں. اگر وہ کمپلائنس کریں گے، جو جواب داخل کروائیں گے، اگر وہ سیٹسفائی ہو گئے تو وہ اس کے مطابق ایک الگ موڈ پہ چلے جائیں گے. اگر وہ اس نوٹس کی کمپلائنس نہ کر پائیں تو پھر جو کمشنر ہوگا، جو اویلیبل انفارمیشن ہوگی، اس کی بیسس پہ کیا کرے گا، اس کی بیسس کے اوپر اپنا بیسٹ ججمنٹ اپلائی کرے گا، اور بیسٹ ججمنٹ اپلائی کر کے اسیسمنٹ آرڈر جو ہوگا وہ ایشو کر دے گا کہ سر ہمارے مطابق آپ کی 19 کی ٹیکسیبل انکم یہ ہے، آپ کی ٹیکس لائبلٹی یہ ہے، ٹیکس آپ کا یہ بنتا ہے. اگر آپ کو کوئی اختلاف وغیرہ ہے، آپ یہاں پہ جا کے اپیل وغیرہ دائر کر سکتے ہیں. نارمل تو یہ ہے. اور نارمل کیا ہوتا ہے کہ کمشنر جو ہے وہ 5 سالوں تک اس کو اسیسمنٹ آرڈر ایشو کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے یہاں پہ بات پڑھی اس پوائنٹ پہ کہ نارمل سرکمسٹانسز میں 5 سالوں تک اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، اسیسمنٹ آرڈر ایشو کرنا ہوتا ہے. اگر اس کو 2019 کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کے پاس 5 سال ہے، 20 21 22 23 24 تک وہ 2019 کی بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کر کے اس کا بیسٹ اسیسمنٹ آرڈر پاس کر سکتا ہے. یہ ہے نارمل سرکمسٹانسز میں، ایزی ہے، یہ والا پوائنٹ ہے. اب اس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 2 کی. پوائنٹ نمبر 2 میں یہی جیزی صاحب ہے، لیکن کیا ہے، جب ان کو ریڈار پہ لایا گیا، ان کو واچ لسٹ پہ لایا گیا، دیکھا گیا، تو پتا چلا کہ لاسٹ 5 ایئرز میں انہوں نے کوئی ریٹرن ہی جمع نہیں کروائی، کوئی کسی قسم کے ریٹرن انہوں نے جمع نہیں کروائی پچھلے 5 سالوں میں. اب کیا کیا جائے گا، اب ان کو سب سے پہلے نوٹس ایشو کیا جائے گا، نوٹس ٹو فائل ریٹرن، کہ بھائی ریٹرن جمع کراؤ. اور یہ ریٹرن پچھلے 10 سالوں میں سے کسی بھی سال کی ہو سکتی ہے. ایز وی آر اسٹینڈنگ ان ٹیکس ایئر 2022 نا، تو ٹیکس ایئر 2022 میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پچھلے 5 سالوں کی کوئی ریٹرن جمع نہیں کروائی، مطلب انہوں نے نہ 21 میں جمع کروائی، نہ 20 میں جمع کروائی، نہ 19 میں جمع کروائی، نہ 18 میں جمع کروائی، اور نہ 17 میں. انہوں نے ان 5 سالوں میں کوئی ریٹرن سبمٹ نہیں کروائی. اب ان کو نوٹس ایشو ہوا ریٹرن جمع کروانے کا، تو وہ 10 سالوں میں سے کسی بھی سال کا نوٹس ایشو ہو سکتا ہے. مینز 2022 میں اب وہ کیا کہے گا سر 2015 کی ریٹرن جمع کراؤ. کیوں؟ بیکاز ہی ہیز ناٹ فائلڈ اینی ریٹرن ڈیورنگ دا لاسٹ 5 ایئر. اس نے 5 سالوں میں کوئی ریٹرن جمع نہیں کیا جہاں زیب نے.
تو اسے کیا کہا گیا 2022 میں کہا گیا کہ 2015 کی ریٹرن جمع کراؤ، تو اس کو 2015 کی ریٹرن جمع کروانے کا نوٹس آ گیا. اب یہ نوٹس جہاں مطلب جیزی نے ریسیو کر لیا، اپنی سپوٹیج میں بیٹھے ہوئے نوٹس کو ریسیو کیا. اب اس نوٹس کو ریسیو کرنے کے بعد بھی دو کہانی ہیں. ایک کہانی ہے نوٹس ریسیو ہوا، آپ نے اس نوٹس کی کمپلائنس کر دی، آپ نے کیا کیا، اس نے ریٹرن جمع کرائے، آپ کنسلٹنٹ کے پاس گئے، اس کو پیسے دیے، اس کو پیسے دینے کے بعد اس نے آپ کی 2015 کی ریٹرن فائل کر دی. ریلیونٹ انکم جو ہے تھی وہ آپ نے ڈکلیئر کر دی، اور اس کے اوپر جو ریلیونٹ ٹیکس ڈیو تھا وہ آپ نے پے کر دیا. اگر آپ نے یہ پے کر دیا تو سر کہانی کی ہوگی ہیپی اینڈنگ، کہانی کی ہوگی ہیپی اینڈنگ. لیکن ہر کہانی کا اختتام اچھا نہیں ہوتا، کچھ کہانیاں دردناک بھی ہوتی ہیں، اور ہیپی اینڈنگ تو ہر کسی کہانی میں نہیں ہوتی. اب کیا ہوا، انہوں نے اس کی کمپلائنس نہیں کی، یا کمپلائنس نہیں کی، یا کوئی بھی میٹر ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا معاملہ چلا گیا بیسٹ ججمنٹ کی طرف. ان کا معاملہ کہاں چلا گیا، بیسٹ ججمنٹ کی طرف چلا گیا. لائک ریٹرن نہیں فائل کروا پائے، ویل سٹیٹمنٹ نہیں جمع کرا پائے، ریکارڈ نہیں پرووائڈ کر پائے. اب کیا ہو گیا، ان کا معاملہ بیسٹ ججمنٹ کی طرف چلا گیا. اب کیا ہوگی، اب ان کی اس ٹیکس ایئر 2015 کے متعلق کیا ہونی چاہیے، بیسٹ ججمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ جو بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر ہے نا، اس کے لیے بھی پھر کمشنر کے پاس ٹائم فریم ہے کہ اس ٹائم کے رہتے رہتے اس نے کیا کرنی ہے، اس نے بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر پاس کرنا ہے. اب وہ ٹائم فریم کیا ہے، وہ ٹائم فریم ہے کہ جب اس کو نوٹس دیا گیا، جب آپ کو نوٹس دیا گیا، ہم نوٹس کی ڈیٹ دیکھیں گے، کس ڈیٹ کے اوپر نوٹس دیا گیا، اور دیکھیں گے ایئر اینڈ کیا ہے، اور کیا دیکھیں گے، ایئر اینڈ کیا ہے اس کا. جس سال نوٹس ایشو کیا گیا اس کا دیکھیں گے ایئر اینڈ. ایئر اینڈ کے بعد ودن 2 ایئرس، ودن دیز 2 ایئرس کمشنر کیا کرے گا، کمشنر بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر پاس کر دے گا. تو سر یہ لائن اب دوبارہ پڑھو، اور آئی تھنک اس میں اب کسی کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پرسن نے ریٹرن ویئر ہاؤ ایور ویئر اے پرسن ہیز ناٹ فائلڈ اینی ریٹرن ڈیورنگ لاسٹ 5 ایئر، پچھلے 5 سالوں میں کوئی ریٹرن فائل نہیں کی، کمشنر میں ایشو نوٹس ٹو فائل ریٹرن، کمشنر جو ہوگا وہ نوٹس فائل کر دے گا، نوٹس ایشو کرے گا ریٹرن فائل کرو فار اینی آف دا لاسٹ 10 ایئر، پچھلے کسی بھی 10 سالوں میں سے کسی بھی ایک سال کا نوٹس ایشو کر دے گا. اور ان دس کیس اگر کوئی بیسٹ ججمنٹ کا کیس ریز ہوگا، جیسے اس کیس میں بیسٹ ججمنٹ کا ریز ہو رہا تھا، جو بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر 2 سالوں میں پاس کرنا ہے، 2 سالوں میں پاس کرنا ہے فرام دا اینڈ آف ٹیکس ایئر، اس ٹیکس ایئر کے بعد ان وچ سچ نوٹس از ایشوڈ، جس میں یہ نوٹس ایشو کیا گیا تھا، اس نوٹس ایشو ہونے کے بعد 2 سالوں کے اندر اندر کرنا ہے آپ کو بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ آرڈر پاس کرنا ہے. سو سر یہ ساری بات تھی ہماری بیسٹ ججمنٹ کے بارے میں کہ بیسٹ ججمنٹ کیا ہوتی ہے، کس طرح سے پاس کی جاتی ہے، اور جو اس میں سے ٹائم پیریڈ ہے نوٹس وغیرہ کا، اس کے بارے میں ہم نے بڑی کمپریہنسولی اور بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایشو آپ لوگوں کو نہیں ہوگا.